کا مرکز ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد مسیحیوں کا نقطہ نظر پیش کیا، جنہوں نے اس تصور کو لے کر انسانوں تک تو پھیلا دیا اور پھر یہ قرار دیا کہ انسان اس کائنات کا مرکز ہے۔ پھر جب یورپ میں سائنسی انقلاب آیا، مذہب کے خلاف بغاوت ہوئی، تو جو لادینی نقطہ نظر سامنے آیا، اس کی روح سے انسان اور زمین اس کائنات کی مرکزیت پر فائز نہیں رہے، اور انسان جانداروں میں ایک عام جاندار ہوا، جانوروں میں ایک عام جانور ہوا، اور زمین کائنات کے بہت سارے دیگر اجسام میں ایک جسم ہوا۔ اس کے بعد دوسری جو قسط تھی، اس میں نے آپ کے سامنے ان آیات کا بھی تذکرہ کیا جن سے انسان کی خصوصی حیثیت معلوم ہوتی ہے قرآن کریم کی آیات سے، اور پھر ان آیات کا بھی ذکر کیا جس میں انسان کو تکبر سے روکا گیا ہے اور اسے بتایا گیا ہے کہ وہ ایک حقیر مخلوق ہے۔ تو ان دونوں قسم کی آیات کے توازن سے اور دونوں کو بیک وقت لینے سے مسلمانوں کا تصور جہاں، ورلڈ ویو کیسے بنا ہے، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا، لیکن یہاں یہ بات ضرور واضح کرنا چاہوں گا مختصراً کہ مسلمانوں کا جو ورلڈ ویو ہے اپنے بارے میں اور دنیا کے بارے میں جو نقطۂ نظر ہے، وہ بہت سارے سوالات کے جواب دینے کے بعد وجود میں آیا ہے، اور ان سوالات پر مسلمانوں کے علوم میں مختلف شعبوں میں ان پر بحث ہوتی ہے، جن میں ہمارے نقطۂ نظر سے سب سے اہم علم الکلام کا شعبہ ہے، اور پھر اصول الفقہ کا ہے، اور اسی طرح دیگر علوم بھی ہیں۔ مثلا یہ بحث کہ حاکم کون ہے، حکم دینے کا اختیار کس کے پاس ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ تو پھر رسول کی حیثیت کیا ہے، شارع ہم کسے کہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد جب ہم فقہا کی طرف آتے ہیں جو اللہ کے حکم کی توضیح کرتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ بحث علم کلام میں پائی جاتی ہے۔ محکوم علیہ، جس پر یہ حکم نافذ ہوتا ہے، جس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی انسان جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، محکوم علیہ کی ساری بحث بھی علم کلام میں بھی ہوتی ہے اور اصول الفقہ میں بھی ہوتی ہے۔ پھر ایک اہم بحث یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں تو کیا وہ معلول ہیں، یعنی کیا ان میں کوئی علت پائی جاتی ہے، انڈر لائنگ کاز ان میں پائی جاتی ہے، یا وہ بس اللہ کا حکم ہے تو ہم نے ماننا ہے، وہ تعبد کی حیثیت رکھتے ہیں، میٹرز آف ریچول اوبیڈینس ہیں کہ ہم نے ماننی ہے، خواہ ہم اس میں علت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، یا کچھ احکام ایسے ہیں جن میں علت موجود ہے اور وہ ہم معلوم کر لیں تو پھر وہ علت جہاں بھی پائی جائے گی، وہ انڈر لائن کاز جو رول کا ہے وہ جہاں بھی پایا جائے گا تو وہ حکم وہاں بھی پایا جائے گا۔ پھر علت اور حکمت یعنی کاز اور جو وزڈم جس کو ہم کہتے ہیں، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اسی طرح یہ سوال کہ شریعت کا، اللہ تعالیٰ کی اس پوری شریعت کا کوئی بڑا کلی ہائر آبجیکٹو ہے، وہ کیا ہے، اور پھر اس کلی آبجیکٹو، اس بڑے مقصد کے حصول کے لیے کچھ اندرونی ذیلی مقاصد بھی ہیں، اور یہ جو ذیلی مقاصد ہیں یہ آپس میں کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس بڑے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے کیسے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح تکلیف کیا چیز ہے، جب ہم کہتے ہیں انسان مکلف ہے تو مکلف ہونے سے کیا مراد ہے، اور کیا تکلیف ما لا یطاق، یعنی ایسی تکلیف جس کی طاقت نہ ہو، جس کو پورا کرنے کی سخت انسان میں نہ ہو، کیا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیا یہ عقلی طور پر ناجائز ہے، یعنی عقلاً ایسا نہیں ہونا چاہیے، عقل کا تقاضا یہ ہے، یا شریعت کی نصوص کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور پھر اس وسعت اور حکم کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اسی طرح ایک بہت اہم بحث یہ پائی جاتی ہے کہ جب ابھی ہمیں کسی چیز کے بارے میں اور کائنات میں موجود بہت ساری اشیاء ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ اصل حکم کیا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا ہمیں کوئی نیا پھل مل جائے، کوئی نیا جانور ہمیں نظر آئے، کوئی ایسی چیز سامنے آئے جس کے بارے میں ہمیں قرآن میں، حدیث میں بظاہر کوئی نص نظر نہ آئے، تو کیا ہم اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ کیا اگر وہ کھانے کی چیز ہے تو ہم کھا سکیں گے؟ تو ایک
موقف یہ پایا جاتا ہے کہ ہر چیز ناجائز ہے جب تک اس کے جواز کی دلیل نہ ملے، کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو اگر سب کچھ اللہ کا ہے تو مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت میں سے کچھ فائدہ اٹھانا، کچھ کھانا پینا ناجائز ہے۔ کسی کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف ناجائز ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جائز کی ہوئی ہے، جیسے پچھلی قسط میں نے وہ آیت ذکر کی تھی سورۃ البقرہ کی کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کھانے کی چیزیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں حرمت کی دلیل ملے، معلوم ہو کہ اللہ نے حرام کیا ہے، تو بس پھر اس کے بعد ہم اسے حرام سمجھیں گے۔ پہلے موقف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں تحریم کے قائل ہیں، پروہیبیشن کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں unless proved otherwise، جب تک اس کے برعکس دلیل نہ ملے حلت کی، اجازت کی۔ دوسرے موقف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصلاً اباحت کے قائل ہیں، جائز ہونے کے قائل ہیں، ہر چیز جائز ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ ملے، unless proved otherwise۔ ایک تیسرا موقف توقف کا ہے، سسپینشن آف ججمنٹ، کہ جب ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں، اور فائدہ اٹھانے کی یہ مخصوص شکل کھانے پینے کی، کہ ہم اسے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں یا نہیں، تو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم اپنا جو فیصلہ ہے وہ معلق رکھیں گے جب تک قرآن و حدیث اور دیگر جو اس کے اصول ہیں ان کی روشنی میں ہم کسی نتیجے تک نہ پہنچ جائیں۔ تو جو باقی بحثیں ہیں ان کو ایک طرف رکھیے، اس والی بحث کی طرف آئیے کہ یہ جو آیت سے استدلال ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہاں لکم، تمہارے لیے میں جو لام ہے یہ انتفاع کے لیے ہے، نفع اٹھانے کے لیے ہے، یعنی تم ان چیزوں سے نفع اٹھا سکتے ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ تاہم یہ بات بھی قابل غور ہے کہ زمین میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، تو اگر اس آیت کا یہ مطلب یہ ہے کہ زمین کی ساری چیزوں سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور اس سے اگر یہ استدلال کیا جا رہا ہے کہ ساری چیزیں حلال ہیں، تو ساری چیزیں تو حلال نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت اس جنرالٹی پر، اس عموم پر برقرار نہیں ہے، یا کم از کم اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ یہاں انتفاع سے، فائدہ اٹھانے سے مراد کھانا پینا لازماً نہیں ہے، یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کی اور بھی تو بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں نا۔ حرام جانوروں سے مثال کے طور پر کئی فوائد ہم اٹھا سکتے ہیں، بوجھ ان پر لاد سکتے ہیں، وہ ہمارا سامان اٹھا کر پہاڑوں کی چوٹیوں تک لے جا سکتے ہیں، فائدہ اٹھانے کی یہ بھی تو صورت ہے، کھانا پینا تو ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے تمہارے لیے پیدا کی ہیں سے لازماً یہ معلوم نہیں ہوتا کہ تم انہیں کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو۔